العالمین کہ ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا اور پھر اس نطفے کو ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین ایک محفوظ جگہ میں رکھ دیا۔ جب میاں بیوی آپس میں ہم بستر ہوتا ہے، ہم بستر ہونے کے بعد ان کا کام ختم، لیکن ماں کے پیٹ میں اللہ رب العالمین پہلے کیا بنا رہا ہے کہ ایک نطفہ بنتا ہے، اس کے بعد جمع ہوا خون، پھر اس کے بعد گوشت، ہڈیاں، پھر ہڈیوں میں بھی اللہ رب العالمین گوشت چڑھا رہا ہے۔ اگر ہڈیوں میں ہمارے اوپر گوشت نہ چڑھتا تو ہمیں دیکھنے میں عجوبہ لگتا، ہمارے اندر خوبصورتی نہیں آتی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس نطفے کے بارے میں قرآن نے کیا کہا کہ ہم نے اس کو محفوظ کر کے رکھ دیا۔ آئیے سائنس بتاتی ہے کیا اس کے بارے میں، دیکھتے ہیں۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں ملتا ہے، ہم بستر ہوتا ہے، ہم بستر ہونے کے بعد مرد کی منی جب مادر رحم میں جاتی ہے، جانے کے بعد عورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک سسٹم بنا دیا ہے کہ عورت کے اللہ رب العالمین نے 2 اووری بنائے ہیں، 2 انڈاشے بنائے ہیں، جہاں سے انڈانوں کا نرمان ہوتا ہے، اور پھر وہی انڈا سے جا کر یہ منی آپس میں ملتی ہے، اور ملنے کے بعد جائگوٹ بنتا ہے، اور یہ جائگوٹ 1 ہفتہ کے بعد، سائنس کہہ رہی ہے 1 ہفتہ کے بعد یہ بھوڑ کی شکل اختیار کرتا ہے، جس کو کھانے کی ضرورت پڑتا ہے، جس کو بھوجن کی ضرورت پڑتا ہے۔ پھر 1 ہفتہ کے بعد وہ دھیرے دھیرے ماں کے پیٹ یعنی مادر رحم میں، جس کو انگلش میں یوٹرس کہا جاتا ہے، اس کے اندر آ جاتا ہے، کیونکہ یہاں سے اس کو بھوجن حاصل کرنا ہے۔ اور بھوجن کہاں سے حاصل کرتا ہے؟ پلیسنٹا کے ذریعے، بھوجنال کے ذریعے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ سائنس کہہ رہی ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ قرآن نے اسی چیز کو کہا ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ہم نے اس کو محفوظ جگہ میں رکھ دیا۔ پھر اتنا ہی بس نہیں کیا سائنس نے، یہاں تک تحقیق کیا کہ جب پھر وہ بھوڑ مادر رحم میں آ جاتا ہے اور آنے کے بعد وکست ہوتا ہے، بڑا ہونے لگتا ہے، پھر اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کے لیے امنیوٹک ایک تھیلی ہوتی ہے، پتلی سی جھلی ہوتی ہے، ایک تھیلا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے جب جانوروں میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو گائے کو آپ دیکھیں گے، جانوروں کو دیکھیں گے، وہ پتلی جھلی وہ چاٹ چاٹ کر ختم کر دیتے ہیں۔ اتنے مراحل سے گزرنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین اس انسان کی، اس بچے کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے شاید کہا کہ ہم نے اس نطفے کو ماں کے پیٹ میں محفوظ کر کے رکھ دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی چیز کو اللہ رب العالمین یاد دلا رہا ہے۔ اے لوگوں، یہ سمجھتے ہو کہ تم آپس میں مل گئے، تم اپنی بیوی سے ہم بستر ہو گئے تو تمہارا کام ختم ہو گیا، اب ایسے ہی بچہ بن رہا ہے۔ نہیں، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ یہ میڈیکل سائنس آج ترقی کر کے کہہ رہی ہے، قرآن میں 1400 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بات کہہ دی گئی کہ سب سے پہلے نطفہ بنتا ہے، اور نطفہ بننے کے بعد جمع ہوا خون بنتا ہے، جمع ہوا خون بننے کے بعد گوشت کا لوٹا بنتا ہے، پھر ہڈیاں بنتی ہیں، پھر ہڈیوں میں بھی اللہ رب العالمین گوشت چڑھا رہا ہے، پھر ہڈیوں میں بھی اللہ رب العالمین گوشت چڑھا رہا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ہم سائنس مانتے ہیں، اسلام کے اوپر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام سائنس نہیں مانتا ہے۔ مانتے ہیں، کیوں نہیں مانیں گے سائنس؟ سائنس ماننے سے ہمارا فائدہ ہوا۔ کیا فائدہ ہوا؟ کہ ہم یہ جانتے تھے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے، لیکن نہیں، مادر رحم جس کو حدیث میں بھی کہا گیا، سائنس والے کیا مذاق اڑایا کہ پیٹ میں بچہ بنتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور دیکھی ہوئی باتوں کو نقل کر دیے۔ نہیں، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ ہم نے اس کو محفوظ کر کے رکھ دیا۔ سائنس جب تحقیق کیا کہ اللہ رب العالمین کیسے محفوظ کر کے رکھتا ہے، تب پتا چلا کہ وہ جب جائگوٹ بن گیا اور بننے کے بعد بھوڑ ہوا اور بھوڑ کو کھانے کی ضرورت پڑی، تو اللہ رب العالمین 1 ہفتہ کے بعد مادر رحم میں لا کر رکھ دیا، اور مادر رحم میں جب لا کر رکھ دیا تو پھر اس کے بعد بھی اللہ رب العالمین پتلی سی جھلی بنا دیا، اور اس جھلی میں وہ بچہ رہتا ہے، اس کے اندر پانی ہوتا ہے، جس سے بچہ ادھر سے
ادھر کر سکتا ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں یہ کس کی کاریگری ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی کاریگری ہے. آپ کو ایک چیز بتا دوں، بھارت کے اندر سب سے زیادہ ایک چیز پائی جاتی ہے جس کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کہلاتا ہے. آپ کو سن کے نیا لگے گا. مطلب یہ ہے سائنس اتنی ترقی کی ہے کہ بچہ پیدا کرنے کے لیے عورت کی جو چیز ضروری ہوتی ہے، جس انڈے کی ضرورت ہوتی ہے، اس انڈا کو سائنس کے ذریعے تحقیقات سے کوئی سرنگ وغیرہ سے اس کو باہر نکال لیتا ہے. اور مرد کی جس چیز کی ضرورت ہے، منی کی یعنی شکرانوں کی ضرورت ہے، ان شکرانوں کو لے لیتا ہے اور باہر کسی مشین میں کسی کوئی ایسی مشین یا کوئی ایسا آلہ رکھ کر اس میں رکھ دیا جاتا ہے اور ایک ہفتہ کے بعد وہ جائگوٹ بن جاتا ہے. پھر انہی دو چیزوں کو لے کر عورت کا انڈا اور مرد کا شکرانو، ان دونوں چیزوں کو لے کر کسی غریب مہیلا کے پیٹ میں یوٹرس میں رکھ دیا جاتا ہے اور جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بچہ پھر جس کا وہ سامان لے کر کرتا ہے اس کو دے دیا جاتا ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں اتنی ترقی سائنس نے کی ہے، لیکن یہ ترقی نہیں کر سکی ہے کہ کوئی ایسی مشین بنا دے جس میں آنکھ بن رہی ہو. کوئی ایسی مشین بنا دے جس میں آنکھ بن رہی ہو. میرے پیارے ساتھیوں کوئی ایسی دنیا کے اندر مشین نہیں ہے جو انسان کا خون جو بنتا ہے خون ایک قطرہ بھی خون بنا دے. آج خون کے لیے لوگ کتنا پریشان ہے، کتنے بے چین ہے کہ ایک قطرہ خون مل جائے. دنیا کے اندر کوئی ایسی مشین نہیں ہے جو خون کا ایک قطرہ بنا دے. دنیا کے اندر کوئی ایسی مشین نہیں جو انسان کی آنکھ بنا دے. دنیا کے اندر کوئی ایسی مشین نہیں جو کام بنا دے. ہاں میرے پیارے ساتھیوں عورت کا انڈا لے کر اور مرد کا شکرانو لے کر کسی غریب یا کسی عورت کے پیٹ میں مادر رحم میں اگر رکھا جائے، یوٹرس میں رکھا جائے تو اس سے بچہ بن سکتا ہے. اسی ماں کو سیروگیٹ مادر کہلایا جاتا ہے اور جو اس سے بچہ بنتا ہے اس بچے کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کہلاتا ہے. اتنی ترقی کر چکی ہے لیکن کوئی ایسی مشین نہیں ہے جو کسی انسان کا دل بنا دے، جو کسی انسان کی دھڑکن بنا دے، جو کسی انسان کے پیر بنا دے. میرے پیارے ساتھیوں یہ کاریگری اگر کوئی کر سکتا ہے کاریگری تو اللہ رب العالمین کر سکتا ہے. اس لیے اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو هل ينظر الانسان مما خلق، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے اور یہ سوچنا چاہیے ایحسب الانسان ان یترک سدی، اے انسانوں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں مرنے کے بعد یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، قبرستان میں تمہیں لوگ رکھ کر آ جائیں گے، حساب و کتاب نہ لیا جائے گا؟ نہیں بالکل ایسا نہیں. ایحسب الانسان ان یترک سدی الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی. تم پہلے حقیر پانی کا ایک قطرہ تھا، حقیر پانی کی ایک بوند تھا جو مادر رحم میں ٹپکایا گیا ہے. پھر اللہ رب العالمین اسی سے جمع ہوا خون بنایا اور جمع ہوئے خون کے بعد اللہ رب العالمین انسانی تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے، نسل انسانی کو جاری رکھنے کے لیے فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، لڑکا بھی بنا دیا اور لڑکی بھی بنا دیے. انسان کو آباد رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین لڑکا اور لڑکی بنا دیے. میرے پیارے ساتھیوں دنیا کے اندر کوئی ایسی مشین نہیں جس میں لڑکا کہیں کہ ہم لڑکا ہی دیں گے، یہ دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین انسانی سلسلہ جاری رکھنے کے لیے، تسلسل انسانی قائم کرنے کے لیے، انسانی نسل کو برقرار رکھنے کے لیے لڑکا اور لڑکی بنا دیا. میرے پیارے ساتھیوں سائنس جب پتا کیا، تحقیق کیا کہ جڑواں بچہ کیسے ہوتا ہے، لڑکا لڑکی کیسے ہوتا ہے تو دنگ رہ گئے. آپ کو معلوم ہے سائنس کے بارے میں کیا کہتی کہ لڑکا لڑکی یا پھر جڑواں بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ نہیں میرے پیارے ساتھیوں سائنس یہ کہتی ہے کہ جب مرد کا ایک شکرانو کسی عورت کے انڈے سے ملتا ہے اور وہ انڈا ٹوٹ کر جائگوٹ بنتا ہے، اس کی دو ٹکڑا ہو جاتا ہے تو اس سے جڑواں بچہ پیدا ہوتا ہے. اگر ایک شکرانو سے جڑواں بچہ پیدا ہو تو اس کی شکل سیم ہوں گے. آپ دیکھے ہوں گے جڑواں بچہ کا تو اس کی شکل ایک ہی ہے. کبھی کبھی آپ دیکھے ہوں گے جڑواں بچہ کی شکل ایک ہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شکرانو جا کر کسی انڈے سے ٹکرایا اور وہ
جب جائگوٹ بنا اور اس کے دو ٹکڑے ہو گئے تو جڑوا بچہ ہوا اور اس کی شکل سیم ہو گئے۔ کبھی کبھی آپ یہ بھی دیکھے ہوں گے کہ جڑوا بچہ تو ہے لیکن الگ الگ چہرہ ہے۔ اس کا مطلب کہ جب دو شکرانوں ایک انڈا سے مل کر، عورت کے انڈا سے مل کر، اللہ رب العالمین نے جو سسٹم بنایا ہے عورت کے اندر کہ اس کے اندر بچہ پیدا ہو سکتا ہے، یہ چیزیں ملنے سے، فلا چیزیں ملنے سے بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ عورت کے اندر جو چیزیں اللہ نے بنائی ہے اس کے اندر جا کر وہ اگر مل جائے دو شکرانوں مرد کا تو جڑوا بچہ پیدا ہوگا، لیکن اس کی شکل الگ الگ ہوگی، چہرہ الگ الگ ہوگا۔ ایک شکرانو دو انڈا سے ملنے پر سیم چہرہ اور دو شکرانو ایک انڈا سے ملنے پر الگ الگ چہرہ۔ میرے پیارے ساتھیوں، سائنس جب یہ کہتی ہے تو وہ لوگ بھی دنگ رہ جاتے ہیں کہ اللہ کی کاریگری دیکھیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی کو اللہ رب العالمین یاد دلا رہا ہے، اے انسانوں کیا تم یہ سمجھتے ہو ایحسب الانسان ویترک سدی کہ تمہیں مرنے کے بعد یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، حساب و کتاب نہ لیا جائے گا؟ نہیں، الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، ہم نے اسی سے مرد بھی بنا دیے اور عورت بھی بنا دیے، لڑکا بھی بنا دیا اور لڑکی بھی بنا دیے۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی، جب ہم یہ چیز ماں کے پیٹ میں کر سکتے ہیں، تمہاری پہلی مرتبہ ہاتھ بنا سکتے ہیں، تمہارا پیر بنا سکتے ہیں، تمہاری آنکھیں بنا سکتے ہیں، تمہارا دماغ بنا سکتے ہیں، دنیا میں تم اچھے اور برے کو سوچنے کے لیے ہم تمہاری صلاحیت دے سکتے ہیں، تو مرنے کے بعد ہمیں تمہیں دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ رب العالمین یہ چیزیں ہمیں اور آپ کو یاد دلا رہا ہے۔ کہیں پر یہ فرمایا ایحسب الانسان یترک سدی، اے لوگوں مرنے کے بعد یوں ہی ہمیں چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ اگر تصور ہے تو آپ اس کو ذہن سے نکال دیجئے اور یہ سوچئے ہمیں مرنا ضرور ہے، ہمارا حساب و کتاب ضرور ہونا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس کو اللہ رب العالمین سورہ حاقہ کے اندر فرمایا اے لوگوں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، اس دن کو یاد کرو